ذرا آپ صدق طلب کا بھی اندازہ لگائیے، ان کے تارک السلطنت ہونے کو بھی ذہن میں رکھیے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں مادی، عارضی اور فانی سلطنت کو ترک کر کے ابدی، باقی اور دائمی سلطنت کو پایا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ سلطنت دیا جانا ان کو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑے مقصد کے لیے چھوڑا کیسے جاتا۔ بالکل ٹھیک، واہ کیا اچھی بات۔ یہ امت کے ان چند معدود چند اولیاء میں سے ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روایت کو زندہ کرنے والی ہستی۔ ایسا ہی بالکل ایسا۔ جب پورا عالم پھرتے ہیں تو کوئی ایسا بڑا اس وقت کا ولی نہیں ہے، وہ چاہے مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، مصر ہو، وہ شام ہو، وہ افریقہ ہو، وہ ہندوستان ہو، کوئی کونا اور سینٹرل ایشیا، کیونکہ وہیں سے تو آپ نکلے تھے وہاں کے سارے۔ پھر آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ جس میں ایک نام آیا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ، ایسا ہی، جو شیخ ترکستان ہیں اور 999 خلفاء کے شیخ تھے یہ خود۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان کے خاندان میں یہ تسلسل چلا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینوس اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا بڑا ظرف لے کے اس کائنات میں آئے ہیں کہ اس وقت روئے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ سے براہ راست فیض لیا۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ نقشبندیہ کا، اللہ اکبر، اور سلسلہ حسنیہ اور حسینیہ کا جدی فیض حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے جب آپ کو دیا، تو کہتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے جب میں اچ شریف پہنچا، اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ خود آلریڈی روئے زمین کے علوم و معارف کو اپنی ذات میں سمو کے بیٹھے تھے۔ بالکل ایسا ہے، تمام سلاسل کا فیض لے کے، اور اس میں علوم بھی ہیں، اس میں علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، اس کے وہ اپنے زمانے کے منتہی امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے جا کر حضرت شیخ جب ملتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے خود لکھا ہے لطائف اشرفی میں کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا برادرم اشرف، سبحان اللہ، میرے بھائی اشرف، میں آپ کے انتظار میں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں پہلی رات جب مجھے خلوت میں لے گئے تو میں نے دیکھا کہ پورا وجود جو ہے وہ اس کے مختلف اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، اللہ، اور ہر عضو سے الگ الفاظ میں تسبیح کی آواز آتی ہے۔ اللہ، یعنی یہ کہا جاتا ہے، میری تصحیح فرمائیے گا، کہ ابدالوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو ابدالوں کی کیفیت ہوتی ہے جزوی طور پر، جزوی طور پر۔ یہاں جو کیفیت ہے یہ تو خود ابدالوں کے امام ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ تو روئے زمین کے ابدال خود ان سے فیض یاب اور سیراب۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ میں ہیبت طاری ہو گئی، حیران ہو گیا، اور جو ہی واپس اس کیفیت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف، یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوسری رات پھر خلوت میں جب گئے تو مقام بسیط پر لے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اپنے وجود کو اتنا پھیلا ہوا میں نے دیکھا کہ جو حجرے کی دیواروں کے سوراخ تھے اس میں سے بھی گوشت کے کچھ حصے باہر کو جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر روب و ہیبت سے عجیب میری کیفیت ہوئی۔ تو جب واپس اپنی حالت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف، یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مقام لطافت میں لے گئے تو کہتے ہیں تیسری رات یہ کیفیت ہوئی، تیسری رات خلوت میں، کہ آپ کے تلوے کے نیچے پڑی ہوئی چیز آپ کے سر کی طرف سے دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مقام لطافت طے کروایا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جنید صاحب جو آپ کو پوری امت کے تصوف کے لٹریچر میں سوائے لطائف اشرفی کے بطور قال اور بطور حال کہیں اور نہیں ملیں گی۔ نہیں ملیں گی، بالکل ٹھیک۔ اس مقام کی ہستی ہیں مخدوم سمنانی۔ ایک شیخ سے اس درجہ فیضیاب ہو کے آپ جب میدان عمل میں نکلے ہوں گے تو آپ سوچئے کیا کیا فیوز و برکات کے گلزار۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو بڑی حسین ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ ہمیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ چونکہ پڑھائی نہیں جاتی صحیح طرح سے اور بتایا بھی نہیں جاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پہ اب یہ ناظرین تاریخ میں جملے آتے ہیں، بات تو اس سے بہت آگے کی ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پہ کم و بیش 52 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے ساتھ رہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو حضرت سے یہ معلوم کریں گے کہ آپ کا علمی مقام، آپ کی تصانیف، اور خاص طور پہ جو اردو کے پہلے مصنف ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ درود پاک۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى